السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جنہیں ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجا گیا۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، قابل احترام علماء کرام، آج بتاریخ 29 جمادی الاول 1423 ہجری مطابق 8 اگست سن 2002 عیسوی کے اس عظیم الشان پروگرام میں جو مکتب توعیت الجالیات ریاض الخبرہ کے زیر اہتمام منعقد ہوا ہے، جس موضوع پر آپ حضرات سے لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، وہ موضوع ہے ایمان کے ثمرات، ایمان کے فوائد، ایمان کے فائدے کیا ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا پکا مومن بنائے اور ایمان کی شیرنی اور اس کی مٹھاس اور اس کی حلاوتیں ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ابھی آپ برادرم عبدالاحد سرور صاحب سے ایک بڑی ہی مقدس اور بڑی ہی پیاری نظم، جو حدیث پاک کا لب لباب ہی نہیں بلکہ میں کہوں کہ اس کا لفظی ترجمہ تھا، جسے برادرم نے شعر کے پیرائے میں ڈھالا تھا، اور یہ بہت بڑے تجربے اور فن کی بات ہوتی ہے۔ شعراء تو بہت ہیں، آپ کو بہت سارے ملیں گے، لیکن حقیقی شاعر وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو نظم کر کے اسے الفاظ کی موتیوں سے ایک لڑی میں پرو کر مسلمانوں کی خدمت میں رکھے۔ شعر کی عظمت، شعر کے تقدس کا پتہ آپ کو حدیث پاک ہی سے لگتا ہے کہ ساتھ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو کل اس دن، جس دن زمین تابے کی سورج میل 2 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور العطش کی صدائیں، پیاس کی صدائیں چاروں طرف گونجیں گی۔ ایسے ماحول میں ایک فضا، ایک سرزمین ایسی بھی ہوگی جہاں عرش، اللہ عز و جل کے عرش کا سایہ ہوگا، اور وہاں کون کون لوگ ہوں گے آپ حضرات نے ابھی سماعت فرمایا۔ شعر بڑے ہی، اشعار بڑے ہی مقدس، بڑے ہی پرسوز اور بڑے ہی جو ہے معنی خیز تھے۔ ظاہر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، لیکن چلتے چلتے ہمارے محترم شاعر نے
اللہ کی رحمتوں کو محدود کرتے ہوئے صرف اپنی ذات تک محدود رکھا اور کہا کہ سرور عاصی کی یہ دعا ہے، اے اللہ سرور عاصی کی یہ دعا ہے کہ اسے جنت میں، اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی، شاعر کو اپنی ذات بہرحال نظر آئی، لیکن ہمارے یہ ہم جیسے گنہگار، ہم جیسے بے کس و سہارا مسلمانوں کے لیے بھی اگر آپ دعا کر دیتے تو میں سمجھتا ہوں نہ آپ کا کچھ بگڑتا، ہم بھی فیضیاب ہوتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کے بدلے ہمیں بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرماتا۔ تو آپ اپنے شعر میں تبدیلی پیدا کیجئے اور سرور عاصی کے بجائے آپ یوں کہیے کہ اے اللہ ہم مسلمانوں کو بھی دے عرش کا سایہ، ہم تمام مسلمانوں کو قیامت کے دن اللہ، اس دن جس دن اس کے عرش کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا، ہم سب مسلمانوں کو اللہ عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آج کا موضوع بڑا ہی اہم اور بڑا ہی دلچسپ اور بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی معنی خیز اور بڑا ہی ضرورت اور بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم سب الحمدللہ اللہ عز و جل کے اوپر ایمان لاتے ہیں، مسلمان ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، مومن بھی کہتے ہیں۔ لیکن آج کی تقریر، آج کا جو موضوع ہے، اس موضوع میں ہم سب کو اپنے اپنے ایمان کو کھنگالنا ہے، اپنے اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا ہے، اپنے اپنے ایمان کو دیکھنا ہے۔ میں وہ آئینہ دوں گا جس آئینے میں ہم سب اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ آیا ہمارا ایمان کہیں کم تو نہیں، ہمارے ایمان کے چہرے پر کہیں وقت کے گرد و غبار تو نہیں پڑے، ہمارا ایمان کتنا صاف اور ستھرا ہے، ہم کس طرح سے مومن ہیں، ہم کیسے مومن ہیں۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس ایمان کے فائدے کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، یہ تمام سب چیزیں میں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو صحیح العقیدہ مومن بنائے، اور ہم سب جتنا کہیں جتنا سنیں اس کے اوپر اس سے زیادہ ہمیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے ان اخوان سے ایک حدیث پاک کے حوالے سے عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ جب جہاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جایا کرتے تھے تو ظاہر ہے کوئی گھوڑوں سے، کوئی پیدل، کوئی اونٹوں کے اوپر سوار میدان جہاد میں جایا کرتے تھے۔ اس وقت جہاں بھی صحرا میں، وادی میں کہیں اترتے، آپ خود سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں الحمدللہ، آپ دیکھتے ہیں یہاں کتنے صحرا، کتنی وادیاں ہیں، اور دھوپ کی تپش اور اس کی گرمی اور اس کی تمازت اور پھر جلتے ہوئے ریتوں کی حرارت کا آپ کو بخوبی اندازہ ہے۔ وہ ہمارے اخوان جو بکریاں اونٹ چراتے ہیں انہیں بہت اچھی طرح سے علم ہے، جہاں پیڑ کا کہیں سایہ بھی نہیں، وادیاں تھوڑی بہت کہیں سرسبز و شاداب ہوتی ہیں جہاں کہیں آپ کسی پہاڑ کے دامن میں بیٹھ کر آپ سستا لیتے ہیں، سایہ حاصل کر لیتے ہیں۔ ایسے موقع پر جہاں 2,000 500 200 صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جہاد میں جا رہے ہوں، وہاں اکٹھا کسی سائے کا حاصل کرنا بڑا مشکل کام ہوتا تھا، لیکن ان کا کام یہ تھا کہ جب میدان میں کہیں اترتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیتے تو صحابہ سائے کی تلاش میں ٹولیاں بنا کر ادھر ادھر بکھر جاتے تھے اور بکھر کر بیٹھتے تھے۔ ایک دن مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکھرے ہوئے صحابہ کی ان حالتوں کو دیکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ تمہیں اس طرح بکھر کر کے بیٹھنا ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، اللہ اکبر، اس طرح الگ الگ ہو کر کے بیٹھنا ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، اس طرح جدا جدا ہو کر کے ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے۔ کتنی اچھی بات ہو کہ تم سب مل کر کے بیٹھو، تم سب بیٹھو تو اکٹھا ہو کر کے بیٹھو، جمع ہو کر کے بیٹھو، مجھے یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنتے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین جو سراپا مطیع، سراپا فرما بردار تھے، راوی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم نے اپنے نبی کی اس بات کو سنا وہ دن اور پھر کہیں بھی جہاں کہیں ہم بیٹھتے تھے، جہاں کہیں ہم اکٹھا ہوتے تھے، اس طرح سے مل کے بیٹھتے تھے کہ ہمارے اوپر اگر ایک چادر تان دی جاتی تو ہم سب ان چادروں کے بیچ میں آ جایا کرتے تھے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم اپنے نبی کی امت کے پروانے ہیں، ہم اپنے نبی کی امت ہیں، ہم اپنے نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم بیٹھیں تو مل جل کر کے بیٹھیں، محبت پیدا ہوتی ہے، الفت پیدا ہوتی ہے، رب کی رحمتیں منتشر نہیں ہو پاتی، بلکہ اگر آپ بارش ہو رہی ہو، آپ ایک برتن یہاں رکھ دیں، ایک برتن وہاں رکھ دیں، یا یوں ہاتھ پھیلا کر کے اگر بارش کو روکیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کی ہتھیلیوں میں کچھ بھی نہیں آئے گا، لیکن اگر انہی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کر لیں تو آپ کی یہ ہتھیلیاں بھر جائیں گی۔ تو رب کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، یہ ہمارا ایمان
ایمان اور عقیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل مجلس کے اوپر رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کا سکون نازل ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اللہ کے فرشتوں کے ان پروں کے سائے میں آئیں اور اکٹھا ہو کر کے بیٹھیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دوسری بات میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا کروں، اس دور میں اس قسم کے دینی مجالس کا انعقاد یہ بہت بڑی دولت ہے ہمارے لیے اور بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں ان کو نہیں کھونا چاہیے۔ آپ کے مسجد کے امام محترم اور آپ کے داعی محترم برادرم شعیب مدنی حفظہ اللہ ابھی آپ کے سامنے ترجمہ کی روشنی میں یہی باتیں بتا رہے تھے۔ اللہ کے گھر میں ایک تو سب سے خیر و بقاء الارض مساجد، بیت اللہ، دنیا میں سب سے بہترین مقام اللہ کے گھر ہیں، اللہ کی مساجد ہے۔ ایک تو آپ یہاں بیٹھے ہیں، دوسرے دینی مجلس اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تیسرے رب کی رحمتیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھیں اور نہایت ہی سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ہمارے بہت سارے اخوان ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی، الحمدللہ نمازی ہو گئے، پرہیزگار ہو گئے، موحد ہو گئے، متبع سنت ہو گئے، اللہ نے انہیں دین و دنیا دونوں عطا فرمائی۔ اب اس طرح کی مجلسیں جب بپا ہوتی ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ چلو کیا فائدہ ڈیڑھ دو گھنٹہ تقریر سننے کا، ارے ہم تو الحمدللہ سدھر گئے، اللہ کے فضل سے صحیح راستے پر آ گئے، کیا ضرورت ہے، چلو اتنی دیر تک ہم کچھ کتاب مطالعہ کر لیں گے اور کچھ ہم اور علمی فائدہ حاصل کر لیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگرچہ وہ 2-1 گھنٹے میں علمی فائدہ بہت زیادہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن میں کہوں گا اپنے ان دوستوں سے جو یہ ذہن رکھتے ہیں وہ ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہو رہے ہیں، ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہو رہے ہیں۔ اور وہ نعمت کیا ہے وہ بھی میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں۔ وہ بڑی نعمت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے رسول ہیں، ہادی ہیں، امام ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں، وہ فرماتے ہیں اور ان کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی نعوذ باللہ، وہ جو بھی فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے، ان زبان ان کی ہوتی ہے، فرمان اللہ کا ہوتا ہے، عرش والے کا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب مجلس ختم ہوتی ہے تو مجلس کے خاتمے پر جب لوگ اپنے گھروں کی طرف پلٹنے لگتے ہیں تو جو فرشتے حاضر رہتے ہیں اہل مجلس کے درمیان، وہ فرشتے ان لوٹنے والوں کو کہتے ہیں اے اللہ کے بندو اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی رحمت ہے۔ ہم تو سراپا گنہگار ہیں، شب و روز گناہوں میں ڈوبے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، تجارت بزنس کام ہر جگہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں جو بھی ہوں۔ الحمدللہ جو ہے ایسی مجلسیں ہمیں ملتی ہیں، ایسی مجلسوں میں حاضر ہونا بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ نبی کی وراثت کی مجلس ہے۔ نبی نے کوئی مال دولت نہیں چھوڑی ہے کہ مال و دولت چھوڑ کے گئے ہوں اور وہ امت میں تقسیم ہو رہی۔ نبی نے جو چیز چھوڑی ہے یہی علم کی دولت چھوڑی ہے۔ تو آپ وارثین علوم انبیاء ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں، آپ کو زیادہ حق پہنچتا ہے کہ آپ نبی کی یہ وراثت جو علمی طور پر چھوڑ کے گئے ہیں آپ اس کو حاصل کریں۔ اور انشاءاللہ ہماری مجلسوں میں قال اللہ اور قال الرسول ہی ہوتے ہیں، اللہ کا فرمان ہوتا ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہوتا ہے۔ اس کے سوا ہمارے دامن میں، ہماری جھولی میں تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ اور آج بھی میں جو ثمرات ایمان کے موضوع پر جو معلومات لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، رب ذوالجلال کی قسم ہے، قرآن کریم کی موتیاں ہیں، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواہرات ہیں، جو میں آپ کے دامنوں میں رولنا چاہتا ہوں، آپ کے دامن دل میں بٹھانا چاہتا ہوں۔ آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وراثت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دولت چھوڑی ہے اس سے اپنے دامن مراد کو بھر لیں، اور آج کی مجلس میں ہر برائیوں سے اور اپنے معاصی اور ذنوب سے سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے رب ذوالجلال سے صحیح ایمان طلب کریں، تاکہ جب ہم صحیح مومن بنیں تو ہم اس کے ثمرات اور اس کے پھلوں سے ہم اچھی طرح واقف ہو سکیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ایمان ایک درخت کی مانند ہے جو کسی کے دل میں لگتا ہے کہ نہیں؟ آپ اپنے دل میں اس درخت کو لگاتے ہو، بڑھاتے ہو، اس کو سجاتے ہو، سنوارتے ہو۔ ایمان کی مثال ایک پیڑ جیسی ہے، ایک درخت جیسی ہے۔ اب میں آپ کو بتلاؤں، آپ مسلمان کیوں ہوئے، آپ مومن کیوں ہوئے، آپ ایمان کیوں لائے؟ ظاہر ہے اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ سیدھے طور پر یہ کہیں گے کہ ہم ایمان اللہ پر اس لیے لاتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں بھی ہمیں اللہ جنت دے دے، ہے نا؟ یعنی ایمان کا پھل کھانے، اللہ کی نعمتوں کو بٹورنے کے لیے، اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ اللہ کے اوپر ایمان لائے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں دنیا آخر مرنے کے بعد جنت دے دے، اور جب ہم اللہ سے ملے تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ مطلب اور یہ مقصد ہے، یعنی آپ نے جو ایمان لایا اس کا پھل آپ کھانا چاہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟
बेआइन ही इसी तरह से जैसे दुनिया में आप एक दरख्त लगाते हैं, एक पेड़ आपने आम का लगाया, क्यों लगाया? ताकि आप उससे फल खाएं, आपकी औलाद उससे मुस्तफीद हो। आम, अमरूद, इमली, जिसके भी फल आप लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, आप उससे फल खाने की उम्मीद रखते हैं, है कि नहीं? ये मैं इब्तिदाई तौर पर ये चंद बातें इसलिए बताए दे रहा हूं ताकि इन बातों को जहन में रखिए और मेरी अगली बातों को सुनते चलिए और अच्छी तरह से अपने जहन और दिमाग में उसको बिठाते चलिए। मेरे भाइयों, आपने पेड़ लगाया, इसलिए क्यों लगाया? अगर आपसे पूछा जाए, आप ये कहेंगे भाई हम इससे फल खाना चाहते हैं, है नहीं? अब सुबह हो कि शाम हो, आप उस पेड़ की निगरानी कर रहे हैं, मुराकबा कर रहे हैं। बकरी अगर छोटा है तो बकरियों से भी डर रहे हैं, मुर्गियों से भी डर रहे हैं कि पौधा छोटा है, कहीं मुर्गी पैरों से खोद खाद करके बाहर ना कर दे, कोई बकरी आके उसके पत्तों को खा ना जाए, उसकी जड़ को ना उखाड़ दे। बच्चों से भी आप बाकायदे उसके चारों तरफ ईंट की जालियां लगा देते हैं या लोहे की जालियां लगा देते हैं ताकि ये तनावर हो जाए, बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए कि मुर्गी से, बकरी से, ऊंट से, गाय से, बैल से भी बढ़ जाए। और जब ये मोटा हो जाएगा तो थोड़ा बहुत अगर इधर उधर से झोंका भी आया, कोई आया भी, तो इस पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। लेकिन जब तक वो पौधा कमजोर होता है, जाहिर है आप उसकी देखभाल देख रेख करते रहते हैं। गरज मेरे भाइयों, अब आपने माशाअल्लाह देखा पेड़ तनावर हो गया, शाखें निकल गईं और जनाब आली मुकम्मल तौर पर पेड़ हरा भरा, बिल्कुल आपके कद से भी नहीं बल्कि कई फीट ऊंचा हो गया, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। बड़े खुश हैं आपकी, माशाअल्लाह पेड़ तो हरा भरा है, सब कुछ है। लेकिन कोई शख्स अगर उधर से गुजरते हुए उस पेड़ को उसने देखा, माहिर है, पहचान वाला है, उसने देखा आपकी मोहब्बत, आपकी जिद्दोजहद, बाग को देख देख करके आप खुद बाग हो रहे हैं, आपका दिल खुद बल्लियों उछल रहा है, बाग हो रहे हैं खुशियों मसर्रत से। अब उसने कहा भाई साहब, आपकी मोहब्बत और आपका ये प्यार, आपकी ये जिद्दोजहद, ये मेहनत पेड़ के ताल्लुक से मुझे देख कर बड़ी खुशी हुई, लेकिन मैं एक बात बतलाऊँ, मैं कुछ बातें आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं, और वो ये है कि इस पेड़ की जड़ में एक खतरनाक किस्म का कीड़ा बैठा हुआ है। अगर वो कीड़ा मौजूद रहेगा तो ये पेड़ हरा भरा तो रहेगा, ये पेड़ हरा भरा तो रहेगा, लेकिन जब तक वो कीड़ा रहेगा कभी इसके अंदर फल नहीं आ सकते। अब आप बताएं कि आपको नींद आएगी? बोलो। ये बात सुनकर कई साल आपने उसको में सर्फ किए हैं, बड़ी जिद्दोजहद शबो रोज आपने उसको बचाया है, लेकिन ये बात सुन करके आपको नींद आएगी? आपको चैन आएगा? आप सुकून के साथ बैठोगे? आप करार पा सकते हो? ना, बल्कि आप उस आदमी के पीछे पड़ जाएंगे कि भाई साहब मुझे वो कीड़ा बताओ, कहाँ है, कैसा है ना, और उसकी दवा क्या है वो बता दो, ताकि मैं उस कीड़े को मार दूं, क्योंकि मेरी मेहनत ज़ाया हो रही है। भाई फायदा क्या है? हमने फल खाने के लिए पेड़ लगाए, इसकी हरियालियां देखने के लिए नहीं, इसका मोटापा देखने के लिए नहीं, इसकी शाखें देखने के लिए नहीं, बल्कि हमने पेड़ लगाया है इसलिए ताकि हम फल खाएं। और जब ये फल ही नहीं देगा तो फायदा क्या है? अब बताओ, अगर वो कोई इलाज बताए, कोई दवा बतलाए, तो आप उस दवा को मानोगे कि नहीं मानोगे? इलाज करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना। एक अक्लमंद आदमी का यही वतीरा और तरीका है कि नहीं है? करेगा। और जो ना करे वो अहमक है, बेवकूफ़ है, वो बस हरियालियां देख देख के खुश हो रहा है, पेड़ के मोटापे को देख देख करके फरहां हो रहा है, शादा हो रहा है, माशाअल्लाह तबारकल्लाह हमारा पेड़ तो हरा भरा से कुछ नहीं होता, अगर फल नहीं आया तो बेकार है कि नहीं? अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ईमान की भी मिसाल यही है। ईमान बेआइन ही उसी दरख्त की तरह है जिसको आपने अपने दिल के अंदर लगाया है। अगर इस ईमान में थोड़ा मोड़ा कीड़ा पड़ गया, और वो कीड़ा क्या है मालूम है? तो यूं समझिए ये ईमान फल देना छोड़ देगा। ईमान के मज़ाहिर नज़र तो आएंगे, और ईमान के मज़ाहिर क्या हैं? लंबी लंबी दाढ़ियाँ नज़र आएंगी, 5 वक्त नमाज और सजदे नज़र आएंगे, तहज्जुद और तस्बीह दाने नज़र आएंगे, मुसल्ले सब कुछ नज़र आएंगे, बज़ाहिर माशाअल्लाह मोमिन और मुत्तकी नज़र आएगा। लेकिन उस ईमान में जो कीड़ा पड़ा हुआ है वो जब तक रहेगा, न उसकी नमाज कोई फल दे सकती है, न उसका रोज़ा कोई फल दे सकता है, न उसका हज कोई फल दे सकता है, न उसकी ज़कात किसी फ़ायदे के कोई फ़ायदा पहुंचा सकती है, न उसका ईमान, उसका कुछ नहीं, कुछ भी फ़ायदा नहीं।
समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अब वो कीड़ा क्या है मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह तबारक ताला। अगर मैं छोड़ दिया या मुझे दिमाग में नहीं रहा तो मुझे याद दिला देना कि भाई वो कीड़ा मुझे बता दो, वो कीड़ा क्या है जो ईमान में अगर लग जाए तो फिर उसका फल और वो ईमान बेफ़ायदा हो जाता है, ईमान के समरात से आदमी महरूम हो जाता है और ईमान के समरात उसे नहीं मैसर आते हैं। और रब्बे काबा की कसम है, रब्बे ज़ुल जलाल की कसम है, मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैंने कहा अपने मैं वो आईना दूंगा जिस आईने में हमको भी आपको भी अपने अपने ईमान का जायजा लेना है, देखना है। वल्लाह वो कीड़ा तकरीबन 80% मुसलमानों के ईमान में चिपका हुआ है। इतना डेंजर, इतना खतरनाक कीड़ा है, वो मैं बाद में बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक बात ये बताएं, हम कोई काम करते हैं, माशाअल्लाह हम सब मजदूर हैं, यहाँ मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, है कि नहीं? नौकरी करते हैं और इंसान की फितरत है कि जब वो कोई काम करता है तो उसका बदला, उसका मुआवजा वो चाहता है कि उसको उसका बदला मिले। आप दिन भर किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, दिहाड़ी की उम्मीद, शाम को उसके दरवाजे पर पहुँचते गए, भाई हमने दिन भर नौकरी की है, इतने पैसे हमारे बनते हैं, इत्तेफाक जो हमने किया था वो हमको दो। आरजू और तमन्ना होती है अगर महीने भर तनख्वाह पर आखिरी दिन उसे आरजू होती है कि अब मेरा कफील या मेरा बॉस अब लाके मेरे हाथों में जो है नोटों की पत्तियां रखेगा और आप दे करके अपनी तमाम जिद्दोजहद, वो पैसा देकर, अपनी मजदूरी देकर सब कुछ भूल जाते हैं और खुश हो जाते हैं, है कि नहीं? ये इंसान की फितरत है, ये इंसान की तबीयत है। और वैसे भी तो मजदूर बदर्जे औला अपनी मजदूरी की ख्वाहिश और तमन्ना अपने मालिक से हमेशा करता ही रहता है। तो मेरे भाइयों, हम सब कौन हैं? हम सब कौन हैं? हम इस दुनिया में क्यों भेजे गए? हम सब अल्लाह के बंदे हैं कि नहीं हैं? और बंदा किसको कहा जाता है? गुलाम को कहते हैं, ताबेदार को कहते हैं, फर्माबरदार को कहते हैं। हम सब अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के नौकर हैं, अल्लाह के गुलाम हैं, अल्लाह के मजदूर हैं, अल्लाह के मजदूर हैं। और मजदूरी हमारी क्या है? नौकरी हमारी क्या है? कि हम अल्लाह के अहकाम की, अल्लाह के फरमुदात की, रसूल के तालीमात के ऊपर अमल करें, ये हमारी मजदूरी है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मजदूरी भी बता दी गई है कि तुम्हें काम ये करना है कि तुम अल्लाह की इबादत व बंदगी के लिए पैदा किए गए हो, तुम ये मजदूरी करो। इससे हमें यह पता चलता है कि हम सब अल्लाह के मजदूर हैं और हम सब अल्लाह के नौकर हैं, और उसने हमें इसीलिए पैदा किया है ताकि हम उसकी गुलामी करें, उसकी बंदगी करें, उसकी नौकरी और उसकी मजदूरी करें। और उसकी नौकरी और मजदूरी यह है कि उसके तालीमात, उसके फरमुदात, उसके अहकाम की पाबंदी करें और उसके जो है तालीमात को हम फॉलो करें। तो मेरे अजीज़ों, अब यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह की गुलामी करें, अल्लाह ही की पूजा करें और अल्लाह को अपना मालिक, अपना सब कुछ माने, अल्लाह तबारक व तआला की हम गुलामी करें, मजदूरी करें, तो हमें इसके बदले में क्या मिलने वाला है? हमें इसके बदले में क्या मिलने वाला है? अल्लाह की हम नौकरी करें। भाई हम तो दुनिया में देखते हैं किसी की मजदूरी करते हैं, हमें दिहाड़ी मिल जाती है, नौकरी करते हैं, हमें पैसे तनख्वाह मिल जाते हैं, लेकिन अल्लाह की अगर हम मजदूरी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यही आज समझने के लिए ये मजलिस मकतब तौहीदुल जालियात रियाजुल खबरा ने बपा की है, ताकि अपने मुसलमान भाइयों को ये बतलाया जाए कि वो मजदूरी क्या है जो तुम्हें मिलने वाली है, वो दौलत क्या है जो ईमान के बदले वो फल क्या है जो तुम्हें मिलने वाला है। मेरे अजीज़ों, मैं इसका जवाब अपनी तकरीर के दौरान इंशाअल्लाह मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले आइए ये समझते हैं कि ईमान किसको कहते हैं। भाई बहुत सारे मुसलमान हैं, अपने आप को कहते हैं हम मुसलमान हैं, मोमिन हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं मोमिन किसको कहते हैं। ईमान के क्या शराइत हैं, ईमान के क्या अलामात हैं, ईमान की हकीकत क्या है, ईमान किसको कहते हैं, बेचारों को पता नहीं। बस माँ बाप मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, दादा हाजी थे, हम हाजी साहब के साहबजादे, पोते पड़पोते लकड़पोते हैं, इसीलिए हम भी मुसलमान हैं, वो भी मोमिन मुसलमान, हम भी मोमिन मुसलमान। भाई यही रिवायती इस्लाम चल रहा है। हकीकत में ईमान क्या है? देखो मुसलमानों, मेरे जनूबी एशिया के लोगों, चाहे वो भारत से हों, चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे वो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कहीं के भी हों, मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, बिल्कुल संजीदगी अख्तियार करो और बिल्कुल इल्मी बात हम आपकी खिदमत में रख रहे हैं, इसको अपने जहनो दिमाग में बिठाओ, इस कान से सुन के इस कान से निकाल नहीं देना। रब की कसम ऐसी बातें बहुत कम सुनने में मिलती हैं, इसलिए इसको समझो। इसको कोई तकरीर न समझना कि कोई लच्छेदार तकरीर सुनने आए हैं, आज रब्बानी साहब ये करेंगे। मैं इल्म दे रहा हूँ, इल्म, ये इल्मी बातें हैं, इसको अपने जहनो दिमाग में बिठाओ। और ये वो बातें हैं कि जिसके बाद इसकी सरहद ही ख़त्म हो जाती है, जिसके बाद कुफ्र ही कुफ्र है। याद रखना, मैं हमेशा बिल्कुल
بارڈر پہ پہنچ کر کے میں جنگ کرتا ہوں، میری عادت گھر میں گھس کر کے لڑائی کرنا نہیں ہے، میں بارڈر پر، دشمن کے بارڈر پہ، تاکہ ایک لکیر رہے کہ بندہ یہاں تک پہنچے، اندر جو بھی کرنا چاہو کرو، لیکن اگر اس سے تم نے 1 انچ بھی کراس کیا تو کفر میں داخل ہو جاؤ گے، ہلاکت و تباہی میں داخل ہو جاؤ۔ یہ میری وہ ہوتی ہے، یہ میرا اپنا طریقہ ہے۔ اس لیے میں جو باتیں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں بالکل آخری حد تک پہنچ کر کے بتلا رہا ہوں، تاکہ مسلمانوں اسی بیچ میں رہو، انہی حدود میں رہو، انہی کے درمیان رہو۔ آگے بڑھو گے تو ہلاکت و تباہی تمہارا مقدر ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگرچہ آپ کے ماں باپ نے علم اتنا نہیں سکھایا، اگرچہ آپ نے اپنے وطن اپنے ملک میں اتنی تعلیم نہ حاصل کی، لیکن اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے تمہارے لیے یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے، یہ مکاتب توعیت الجالیات، یہ مملکت سعودیہ عربیہ کے اولاد امور اور یہاں کے حکمرانوں کو اللہ ہمیشہ تر و تازہ رکھے کہ انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے اور اپنے ملک میں آنے والے روزی کمانے والے اپنے مسلمان اور غیر مسلم کو لیے سب کے لیے یہ سینٹرز قائم کیے، تاکہ وہ اور ہم جیسے غلاموں کو، ہم جیسے فقیروں کو، ہم جیسے کم علموں کو رکھا، تاکہ اپنے ہم زبان لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دیں، اور ان کو کوئی اشکال ہو تو ان سے پوچھیں۔ اس لیے ہم یہاں اور یہ اسٹیج نہایت ہی ذمہ دارانہ اسٹیج ہے۔ یہاں سے کوئی پھیکم پھاک کی بات نہیں ہوگی، یہاں سے کوئی کہانی، کوئی قصے، کوئی افسانے کے تذکرے نہیں ہوں گے، یہاں کسی کے منامات اور بشائر اور خوابوں کا تذکرہ نہیں ہوگا، یہاں یا تو رب کے قرآن کا ذکر ہوگا یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ذکر ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے دامن میں یہ دونوں چیزیں ہیں، اور وہی دونوں چیزیں ہم آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں۔ کل اناء یترشح بما فیہ، برتن میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے۔ اگر اس برتن میں آب زمزم ہے تو ٹپکے گا آب زمزم ہی، اگر اس برتن میں پیشاب ہے تو ٹپکے گا پیشاب ہی۔ تو برتن میں ہمارے قرآن و سنت ہے، قرآن و سنت ہم آپ کو دے رہے ہیں، ہمارا کام تبلیغ ہے، ہمارا کام پہنچانا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہا علیک البلاغ، علیک البلاغ وعلینا الحساب۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے نبی آپ کا کام پہنچانا ہے، بس لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر داروغہ بنا کر کے نہیں بھیجے گئے، ہم آپ کے اوپر داروغہ نہیں ہیں، ہم آپ کو قرآن و سنت کی بات صاف صاف بتلا دیتے ہیں، مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے، شک ہو شبہ ہو، آؤ بیٹھو، پیار سے محبت سے ادب اور احترام سے قرآن کے اوراق کھلتے ہیں، احادیث صحیحہ کے اوراق کھلتے ہیں، اور فیصلہ کر لو، دیکھ لو حق کیا ہے، پانی باطل کیا ہے، دودھ کیا ہے، پانی کیا ہے یہی حقیقت کی نہیں ہے؟ اور الحمدللہ آج علم ایک وسیع تر ہو چکا ہے اور چاروں طرف پھیل چکا ہے، کتابوں کی بھرمار اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اور میرے ایشیا بر صغیر اور بنگلہ دیش اور دوسرے افغانستان کے اخوان، میرے عزیزوں، بڑی دردمندی کے ساتھ میں یہ درخواست کروں گا کہ یہ قرآن و سنت کی باتوں کو سیکھو۔ اللہ کی قسم ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے، ہم پیدا ہی اسی لیے کیے گئے، ہم بھیجے ہی اسی لیے گئے۔ یہ زمین اس لیے نہیں بنائی گئی کہ اس کو کھود کھود کر کے تم اپنے پیٹ بھرو، اس لیے نہیں بنائی گئی کہ یہ آسمان کے چھتوں کے نیچے رہ کر اللہ کی نافرمانی کرو۔ اللہ کی قسم اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ہم اپنے مقصد اصلی کو نہ بھولیں۔ جس طرح آپ اپنے وطن کو چھوڑ کر کے، کوئی بنگلہ دیش سے آ رہا ہے، کوئی پاکستان سے آ رہا ہے، کوئی ہندوستان سے آ رہا ہے، کوئی فلانے سے آ رہا ہے، کوئی فلانے سے آ رہا ہے، اپنے ملک کو چھوڑ کر کے یہاں آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ منی کمانے کے لیے آئے ہیں، روپیہ کمانے کے لیے آئے ہیں، نوٹ چاپ کمانے کے لیے آئے ہیں، یہ آپ کا مقصد ہے۔ اگر آپ یہ مقصد بھول جائیں اور کمرہ بند کر خراٹے لے کر کے سوئیں تو کیا ہوگا؟ آپ جب اپنے گھر جاؤ گے تو بتاؤ کیسے جاؤ گے؟ خوش باش ہو کے جاؤ گے یا ندامت و شرمندگی سے اپنے سروں کو جھکا کے جاؤ گے، یا گھر جانے کا نام ہی نہیں لوگے؟ بہت سارے لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے 10 سال یہاں رہ کر کے سب کچھ اڑا دیا، شراب پی لیا، جوا کھیل لیا، لاٹری چل رہی ہے، لاٹری تھائی لینڈ لاٹری، اور وہ انڈونیشیا لاٹری، وہ فلپائن لاٹری، استغفر اللہ، بیڑا غرق کیا ہے جس نے امت کا۔ اور یہاں ہم 10 روپے 5 روپے کماتے ہیں اور لاٹری ہمارے بہت سارے اخوان کو کھیلتے ہیں۔ میرے عزیزوں توبہ کرو۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد کو یہاں نہیں بھولتے ہیں، تو آپ جہاں سے آئے ہیں جنت سے، کہاں سے آئے ہیں آپ؟ بولو، جنت سے آئے ہو یا جہنم سے؟ بولو، جنت سے آئے ہو۔ ہاں ہمارا باپ، ہمارے باپ کا وطن کہاں ہے؟ بولو، باپ یعنی بڑے باپ، بڑے ابا۔ بڑے ابا کون ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ ہم سب جانتے ہیں، آدم علیہ السلام۔ بڑی اماں حوا ہیں، ہے کہ نہیں؟ وہ کہاں سے آئے؟ جنت سے آئے۔ تو جنت ہمارے باپ کی وراثت ہے، اللہ اکبر۔ لیکن بیٹا اگر
وارث کب بنتا ہے بیٹا؟ جب لائق ہو۔ بولو، آپ اپنے بیٹے کو اس کے ہاتھ میں 10 روپے کب دیتے ہو؟ جب وہ آپ کے حکم کی فرما برداری کرے، آپ کے حکم کی تعمیل کرے، آپ اس کے نام گھر الاٹ کر کے چلے جاتے ہو۔ لیکن اگر وہ بیٹا جوتے مارے، اگر وہ بیٹا شراب پیے، اگر وہ بیٹا آپ کے فرمان کے مطابق نہ چلے، تو آپ اسے کیا کر دیتے ہیں؟ آق کر دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، اور اخباروں میں دیتے میں نے اس کو آق کر دیا، وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ میرے عزیزو، باپ کی وراثت مرنے کے بعد موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب ابا حضور کو نکالا جنت سے تو کہا جاؤ دنیا کے اندر، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب یاد رکھو تمہارے پاس ہماری ہدایت آئے گی، تو جو بندہ اس ہدایت کے اوپر عمل کرے گا، ہماری تعلیم کو فالو کرے گا، اس کے مطابق اپنے زندگی کو گزارے گا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا، وہ جنت میں بے دھڑک چلے جائیں گے۔ بولو، اپنے ابا حضور کی وراثت لینی ہے کہ نہیں لینی ہے؟ لینی ہے نا؟ تو ابا حضور کے نقش قدم پہ چلو، دادا آدم کے نقش قدم پہ چلو، اور ہماری ماؤں بہنوں کو اماں ہوا کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، تب تو پاؤ گے جنت۔ بولو، یہاں ہم سرکشی کر لیں، یہاں ہم نالائقی کر لیں، یہاں ہم جوانی سے اللہ رب العزت کو خوش نہ کر سکیں، اپنی غلامی نوکری سے اپنے مالک کو راضی نہ کر سکیں، اس کے حکم کی فرما برداری نہ کریں، تو وہ ہمیں اللہ جنت دے گا یا ہمیں آگ کر دے گا؟ ہمیں آگ کر کر کے اس نے جہنم بنایا، جہنم میں ہمیں جلائے گا۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو جہنم سے بچائے، آمین۔ بہت سارے مسلمان ہیں، ان کے دماغوں میں مولویوں نے بڑی عجیب و غریب باتیں، پانی بعد میں تقسیم کرنا ہے، لو لا توزی الان بعدین انشاءاللہ، خلق مویا ہے نا، کلہم ماشاءاللہ، سب پیے پلائے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم جامع علوم نبوت، شراب علوم نبوت پی رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ کے نبی کے علوم کا جام پی رہے ہیں۔ اللہ ہمیں پانی کی ضرورت نہیں انشاءاللہ۔ آپ یہ نہ کہہ رہے بھائی صاحب آپ تو پی رہے ہیں، ہمیں پیاسا چھوڑ رہے ہیں، ہے نہیں۔ میں اس لیے پی رہا ہوں کہ آپ اس وقت خاموش ہیں، سن رہے ہیں، اور اس وقت میں بول رہا ہوں تو کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے، آپ خاموش بیٹھے ہیں۔ پانی پینا ہے تو پانی باہر رکھا ہوا جا کے پی لیں۔ اللہ ہم سب کو یہاں کا پانی نہیں بلکہ اپنے نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر، حوض کوثر پر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، جس کے پینے کے بعد میدان محشر میں بھی کبھی پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ جنت میں چلے جائیں گے اس وقت تک پیاس نہیں لگے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ابا حضور کی وراثت تمہیں آواز دے رہی ہے، وہ سجی سجائی حوریں، بنی سوری، یہ ملچھن، یہ گندی سندی عورتیں جن کی وجہ سے ہم تم نمازیں چھوڑ دیتے ہو، اللہ کی فرما برداریاں چھوڑ دیتے ہو، اللہ کی اطاعت و فرما برداریاں چھوڑ دیتے ہو۔ ارے یہ تو چند دن کی تمہاری ساتھی ہیں، تم مر جاؤ گے، کسی اور کو بیاہ لیں گی، وہ بھی مر جائے گا، کسی اور سے بیاہ کر لے گی، نہ جانے کہاں کہاں جائے گی یہ۔ لیکن تمہاری وہ حقیقی بیویاں جو موتیوں کے خیموں میں، اللہ اکبر، کہ اگر اتنی حسین اتنی حسین اتنی حسین، نبی کریم فرماتے ہیں اگر مومنوں کی وہ بیویاں اپنے جو حوریں ہیں اپنے کنگنوں کو جنت کی کھڑکیوں سے فضائے دنیا میں لہرا دیں تو پوری دنیا روشن ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، تو دوڑو اللہ کی طرف۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے مومن بندو، اللہ کی بخشش کی طرف دوڑو، سر پٹ دوڑو اللہ کی بخشش کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کی لمبائی چوڑائی زمین اور آسمان سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ ایک جنتی کو ایسا باغ ملے گا 500 برس یا 50 برس علی اختلاف الروایہ، وہ تیز رفتار گھوڑے سے چلا جائے گا، چلتے چلتے تھک جائے گا، اس کا باغ ختم ہونے کو اللہ ہم سب کو ہمارے ماں باپ کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے اعزاء اقارب کو، حاضرین کو، سب کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میں کہیں آگے نہ چلا جاؤں، میں جنت کی وراثت کی بات کر رہا تھا۔ وہ وارث وراثت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اب بتاؤ، وراثت چاہیے تو اس کے لیے کوشش کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ یہ بتاؤ، مسلمان ہیں ہم کہ نہیں ہیں؟ مومن ہیں ہم کہ نہیں ہیں؟
ہیں؟ بولو توجہ میری طرف، اتنی پیاری باتیں چھوڑ کر آپ ان بھائی پانی مت تقسیم کرو، اللہ ہدایت عطا فرمائے، ادھر کارٹون رکھ دو، جس کو پینا ہے جا کر کے پی لے گا، ان کو 10 دفعہ سمجھاؤ۔ یہ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ دیکھیں یہ بھی شیطان آ کے دلوں میں چل، اب اتنی پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہیں، توجہ بانٹ رہے ہیں، اللہ ہدایت دے بھائی شیطان، لا حول ولا قوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بولو سب پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان آتا ہے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، ہاں اس طرح سے مت سنو اس کی باتیں، ارے کہاں تم جنتی بنو گے، میں مر جاؤ گے، جاؤ ابھی دنیا میں جب تک ہیں جب تک کھا پی لو مست رہو خلاص، ارے وہ بعد میں دیکھا جائے گا، بعد میں نہیں دیکھا جائے گا۔ والشیطان یعدکم کیا ہے وہ غرور، شیطان تمہیں دھوکے کا وعدہ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، شیطان کے چکر میں نہ ہو مسلمانوں، ابھی اس ایمان کے درخت کو چاروں طرف جالیوں سے ٹھوس بنا لو تاکہ شیطان کی بکری آ کر کے اس درخت کے پتوں کو، ایمان کے پتوں کو کھا نہ سکے، ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے؟ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جنت میں جانے کے لیے تیاریاں کرو، جنت میں جانے کے لیے تیاریاں کرو، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ یہ بتاؤ کوئی اس میں بیٹھنے والا آدمی اس بات کا ایمان رکھتا ہے کہ وہ کبھی نہیں مرے گا؟ بولو، سب کو مرنا ہے۔ واللہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، ارے میں آپ کو بتاؤں بہت ساری چیزوں میں اختلاف ہے، زبان زبان میں اختلاف ہے، رنگ رنگ میں اختلاف ہے، ملک ملک میں اختلاف ہے، مزاج مزاج میں اختلاف ہے، طور طریقے میں اختلاف ہے، اخلاق میں اختلاف ہے، دین میں اختلاف ہے، دین میں بھی بولو ہے کہ نہیں اختلاف ہے؟ ارے دین تو دین ہے، میں کہوں اللہ میں بھی اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ آپ ایک کو پوچھتے ہیں، کوئی 3 کو پوچھتا ہے، کوئی 36 کروڑ پوچھتا ہے۔ آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی ہے، ہر چیز کس کی ہے؟ اور کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے ہر چیز اللہ ہے، ان کے ہاں ہر چیز اللہ ہے کہ نہیں؟ اللہ میں بھی اختلاف ہے اختلاف کی نہیں ہے، لیکن دنیا کی ایک حقیقت ہے جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں، بتاؤ کون سی؟ ہاں موت۔ موت بل کلنٹن کو بھی اختلاف نہیں ہے، شارون کو بھی اختلاف نہیں ہے، احمد کو بھی اختلاف نہیں، محمد کو بھی اختلاف نہیں، عبداللہ کو بھی اختلاف نہیں، عبد الرحمن کو بھی اختلاف نہیں، کالے کو بھی اختلاف نہیں، گورے کو بھی اختلاف نہیں، امریکہ کو بھی نہیں، جاپان کو بھی نہیں، روس کو بھی نہیں، انڈیا کو بھی نہیں، اڈوانی جی کو بھی نہیں، واجپئی جی کو نہیں، پرویز مشرف صاحب کو بھی نہیں، کسی کو اختلاف ہے؟ سب یہ وہ حقیقت ہے جس کے اوپر سب کا اتفاق، سب کا اتفاق کہ مرنا ہے کہ نہیں؟ یہ اور بات ہے وہ مر کر کے جہنم رسید ہوتے ہیں جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، اور جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ مر کر کے ابدی زندگی سے ہمکنار ہوتے ہیں، اور ان کے لیے جنتوں کے کھڑکیاں اور اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ ابدی اور سعادت کی زندگی حاصل کرتے ہیں۔ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ اسی لیے مسلمان ہیں کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد میں اگر ہمارا ایمان سچا اور پکا ہے تو اس کا پھل ہمیں ضرور بضرور ملے گا۔ انہیں امید نہیں ہے، ہم کو امید ہے، ہم کو امید ہے، ان کو کوئی امید۔ انہوں نے ہم میں اور ان میں یہی فرق ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، اور ہم نے دنیا کی زندگی کو پردیسیانہ زندگی سمجھ رکھا ہے۔ دنیا کی زندگی مسافرت کی زندگی ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، ہمارا اصلی منزل، ہمارا اصلی گھر کہاں ہے؟ انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت کا اہل بنائے، بولو آمین، ہم جنت کے اہل بنیں تاکہ ہم وہ حاصل کر سکیں۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جنتی بنو، جنتی بنو، جنت کے حقدار بنو۔ اور جنت کے حقدار کیسے بنو گے میرے عزیزو؟ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر سچا پکا ایمان رکھ کر۔ ایمان کیسے لاؤ گے؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ وہی حقیقتیں آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں، بولو سننا منظور ہے کہ نہیں؟ ہاں سنو گے، کیونکہ اب تو میں گھما کے اتنی لمبے سے اب لایا ہوں اس نتیجے پر، تو سنو گے، کیونکہ جنت لینی ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ لینی ہے، ہر ایک کو لینی ہے انشاءاللہ۔ ہاں سبقت کرو، آگے بڑھو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، ہم جائیں گے جنت میں۔ وہ کہنے ہم جائیں گے جنت میں، کیسے جائیں گے؟ اس میں مسابقہ کرو، مقابلہ کرو۔ اگر وہ 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہا ہے تو آپ 10 وقت کی، ہاں یہاں گڑبڑ ہے۔ ہاں بہت سارے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، 5 ٹائم نماز پڑھ کر کے ان کا پیٹ نہیں بھرتا،
تو پھر وہ اپنی طرف سے نہ جانے کون کون سی چیزیں گڑ گڑ کر کے. دیکھو اگر جنت 15 کلومیٹر ہے تو آپ 20 کلومیٹر نہ جائیں، 15 کلومیٹر جائیں، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر آپ 20 کلومیٹر چلے جائیں گے تو آپ جنت پائیں گے نہیں بھائی، جنت تو بیچ ہی میں رہ گئی، آپ آگے نکل گئے جناب، وہ آگے جہنم ہے وہ، ہے کہ نہیں؟ اور یہ 15 کلومیٹر میں نے ایک مثال دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جنت کی لمٹ 15 کلومیٹر رکھی ہے کہ بھی 15 کلومیٹر جنت میں تم چلے جاؤ گے، تو آپ 15 ہی پہ رہیں، 15 سے 16 نہ جائیں، ورنہ میں مثال دوں آپ کو، صحیح مثال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا عبداللہ ابن مسعود ہیں. مسجد نبوی میں جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے ہیں اور مسجد نبوی کے دروازے پر داخل ہو رہے ہیں. ایک قدم ابھی مسجد نبوی کے اندر ہے اور ایک قدم باہر ہے، اتنے میں کان میں آواز پڑتی ہے، اے وہ شخص جو کھڑا ہوا ہے بیٹھ جا. حضرت عبداللہ ابن مسعود وہیں بیٹھ گئے، جوتوں میں لوگوں کے وہیں بیٹھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آپ نے فرمایا عبداللہ میں نے تمہیں تو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تھا، ارے یہ وہ فلاں آدمی تھا جو میرے سامنے کھڑا ہوا تھا، میں نے اس کو کہا تھا تو بیٹھ جا. عبداللہ ابن مسعود کیا کہتے ہیں، اے اللہ کے حبیب ہمیں کیا معلوم، ہمارے کان میں آواز آئی میرے نبی کی کہ اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں اے آدمی بیٹھ جا. میں سوچا ہمارے نبی ہمیں حکم دے رہے ہیں اس لیے میں بیٹھ گیا، اور میرے دل نے کہا عبداللہ اگر تو اب ایک قدم آگے بڑھا تو یہ تیرا دوسرا قدم مسجد نبوی میں نہیں جہنم میں جائے گا، اس لیے میں یہیں بیٹھ گیا. ایسا مسلمان بن. میری بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ایسا یہ ہے لمٹ، یہ ہے اطاعت. یہ نہیں اتنا بھی کر لو، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، کیا حرج ہے؟ حرج ہے. اتنی نمازیں پڑھ لو، اتنے قرآن پڑھ لو، نہ حرج ہے. اگر تم تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلو گے اور جو پرہیز انہوں نے بتلایا ہے اس طرح سے اپنی زندگی میں کرو گے اور جن باتوں کا حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل کرو گے، اتنا ہی کرو گے جتنا انہوں نے بتلایا ہے، تو انشاءاللہ دھیرے 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 تم انشاءاللہ جنت میں بولو چلے جاؤ گے. لیکن اگر اسپیڈ بڑھا لیا آپ نے اور جناب کہنے لگے ایسا نہیں ویسا، اور کچھ لوگ آئے اسپیڈ بڑھانے کے لیے، 3 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی خدمت میں حاضر ہوئے. ایک نے انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی تھی؟ انہوں نے بتلایا ایسی ایسی تھی، ایسی ایسی عبادتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات اور دن میں. ایک نے کہا کہ اب میں اپنے بیوی کو طلاق دے دوں گا، ایک نے کہا اب میں کبھی شادی ہی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا اب میں رات کو سوؤں گا ہی نہیں، نوافل ہی پڑھوں گا، تیسرے نے کہا اب میں ہمیشہ روزہ ہی رکھوں گا. کیونکہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کی اتنی عبادتیں کر رہے ہیں، اتنی بندگی کر رہے ہیں، ہم لوگ تو گنہگار ہیں، اس لیے ہم ایسا کریں گے. کیا ایک نے کہا کبھی شادی نہیں کریں گے، دوسرے نے کہا کبھی رات کو سوئیں گے نہیں، اور تیسرے نے کہا کہ ہم کبھی افطار ہی نہیں کریں گے، ہمیشہ روزہ ہی رکھیں گے. اب بتاؤ یہ تینوں چیزیں بری ہیں یا اچھی ہیں؟ نیت کیسی ہے ان کی؟ اچھی نیت ہے نا، بری تو نہیں ہے. بھئی روزہ رکھنا کوئی بری بات تو نہیں ہے، اور شادی نہ کرنے کا سبب یہ تھا کہ وہ اللہ کی عبادت و بندگی کرے پھر فارغ ہو جائے بیچارہ، یہ کوئی برا عمل تو نہیں تھا، ہے کہ نہیں؟ نوافل زیادہ راتوں کو جاگ کر کے پڑھنا یہ کوئی برا عمل تو نہیں، اچھا عمل ہے. لیکن سنیے میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت مقدسہ سے یہ آواز ٹکرائی اور یہ خبر پہنچی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں حاضر ہوئے، تمام لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا لوگوں میں یہ باتیں کیا کیا سن رہا ہوں کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے. سنو میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں اسی طرح سے نماز بھی پڑھتا ہوں، میں اسی طرح سے نماز بھی پڑھتا ہوں، اور الحمدللہ میں نے شادی بھی کی ہے، اپنے بیویوں کے ساتھ بھی رہتا ہوں، اللہ کا شکر ہے. تو سنو یہی میرا طریقہ ہے، یہی میری سنت ہے، اور جو لوگ اس سنت سے منہ موڑیں گے فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہیں، یعنی میرے ساتھ وہ جنت میں نہیں رہیں گے. فلیس منی، وہ لوگ مجھ سے نہیں ہیں.
تو میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدغن لگایا، روکا کہ نہیں روکا کہ ایسا مت کرنا۔ جو میرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ میں شادی بھی کیا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، راتوں کو سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، نوافل بھی پڑھتا ہوں، نہیں بھی پڑھتا ہوں، یہ میرا طریقہ ہے۔ اے میری امت کے لوگوں، اس طرح سے عمل کرو گے تو میرے ساتھ ہوگے، اور اگر اس کے خلاف کرو گے تو مجھ سے دور ہو جاؤ گے۔ اسپیڈ تمہاری لمبی ہو گئی تو پھر سیدھے جہنم میں جاؤ گے، کبھی تم جنت پا سکتے؟ اس لیے ہمارے قدم سے قدم ملا کر کے چلو، اپنے رہبر و رہنما سے آگے بڑھنے کی کوشش۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش۔ اسپیڈ ہمیشہ اتنی رکھو جتنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے، بتلائی ہے۔ میرے عزیزو، اب سب کو اس بات کی آرزو ہے، تمنا ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کیا ہے؟ ایمان کا ڈکشنری میں لغت کے اندر جو معنی اور مطلب ہے وہ ہے یقین کرنا۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین کرنا، وشواس کرنا۔ اور یقین کا الٹا کیا ہے؟ بولو کوئی نہ، علماء سے معذرت کے ساتھ، علماء خاموش رہیں، یہ سارے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے اور سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ ایمان کا الٹا کیا ہے؟ دیکھیں، اب آپ ہو سکتا نہ سمجھتے ہو میری بات کو۔ رات کا الٹا کیا ہے؟ اور دن کا الٹا رات۔ ماشاءاللہ، اس کا تو پتہ آپ کو ہے۔ سردی کا الٹا کیا ہے؟ گرمی۔ اور گرمی کا الٹا کیا ہے؟ ماشاءاللہ۔ کالے کا الٹا کیا ہے؟ گورا۔ گورے کا الٹا کیا ہے؟ کالا۔ اندھیرے کا الٹا کیا ہے؟ اجالا۔ اور اجالے کا الٹا کیا ہے؟ اندھیرا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ایمان کا الٹا کیا ہے؟ جی نہ نہ، کون صاحب کہہ رہے ہیں بے ایمان؟ ایمان کا الٹا بے ایمان اگر ہے تو رات کا الٹا بے رات کر لو۔ کوئی کہتا ہے دن کو، کوئی کہتا ہے آج بے رات ہے، تماچا مارے گا۔ سیدھے کہتے دن ہے، بے رات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایمان کا الٹا بے ایمان تو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ایمان نہ ہو۔ میں ایمان کا الٹا پوچھ رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں اتنے لوگ حاضر ہیں لیکن آپ لوگوں میں کسی کو ایمان کے الٹے کا پتہ نہیں۔ میں نے بتلایا ایمان کا معنی کیا ہے، ابھی بتلایا ہوں یار، یقین، یقین، وشواس۔ اور یقین کا الٹا کیا ہے؟ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ یقین کا الٹا شک، اور شک کا الٹا وہ شک نہیں جو ہمارے ٹیلر حضرات کی دکانوں پہ لکھا رہتا ہے، شک اور تطریز۔ ارے وہ بڑے قاف سے شک ہے، انہوں نے چھوٹی قاف سے شک شک ہر جگہ بڑھایا ہوا ہے، اسی لیے یہ دکانیں شک میں پڑی ہوئی ہیں۔ اور 40 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں، کم عمر کے لوگوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی کیونکہ یہ دکانیں شک میں ہیں، شک لکھا رہتا ہے، شک یعنی یہ جگہ ہی شک کی ہے۔ وہ بڑی قاف سے ہے شک، شک کے معنی ہوتے کاٹنا، پھاڑنا۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے ایمان کا معنی ہے، ارتھ ہے، میننگ ہے، ترجمہ ہے یقین۔ یقین کا الٹا کیا ہے؟ شک۔ جہاں شک ہوگا وہاں یقین، اور جہاں یقین ہوگا وہاں شک نہیں پایا جائے گا۔ لیکن اصطلاح شرع میں یہ تو ہوا ڈکشنری کا معنی، یعنی ایک مومن ہوتا ہے وہ اللہ کی تمام چیزوں پر یقین رکھتا ہے، اسے کوئی شک نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کا شریعت کے اندر معنی کیا ہے؟ ایمان کو شریعت میں کیا کہتے ہیں؟ ایمان کو شریعت میں کہتے ہیں دل سے اللہ اور اس کے رسول اور ان کی تعلیمات کی تصدیق کرنا۔ تصدیق کس کو کہتے ہیں؟ یعنی سچ ماننا، اللہ اور اس کے رسول اور ان کی تعلیمات کو سچ ماننا، دل سے تصدیق کرنا، اور زبان سے اقرار کرنا، اور عمل سے بولو ظاہر کرنا، عمل سے ظاہر کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ کتنی چیزیں ہوئیں؟ 3 چیزیں ہوئیں۔ نمبر 1 دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور نمبر 3 اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کرنا۔ پتہ چلے کہ آپ مومن ہو، اظہار کرو، پتہ چلے، اور اظہار وہ اسلام میں ہے کیا؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، توحید کے اوپر گامزن رہو، ٹھیک ہے؟ اس سے پتہ چلے گا کہ آپ مومن ہیں۔
اگر وہ نہیں کرتے تو پتہ نہیں چلے گا۔ آؤ میں اس کی تفصیلات آپ کی خدمت میں مختصر رکھتا ہوں۔ یہی ایمان ہے جس کو دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا اور عمل سے اس کا اظہار کرنا۔ اس کے کتنے کھمبے ہیں؟ کوئی کہہ رہا ہے 5 ہے، کوئی کہہ رہا ہے 6 ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، ایمان کے 6 کھمبے ہیں۔ ایمان کے 5 1 6۔ کوئی بہرا ہو تو وہ بھی سمجھ لے۔ ایمان کے 6 پلرز ہیں، 6 ستون ہیں۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، نمبر 2 اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، نمبر 3 اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، نمبر 4 اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، نمبر 5 یوم آخرت پر ایمان لانا، اور نمبر 6 تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا۔ یہ ارکان 6 ہیں، یہ 6 پلرز ہیں، یہ 6 ستون ہیں۔ 1 2 3 4 5 6۔ یہ ایمان کے ستون کتنے ہیں؟ 6۔ اور اسلام کے کتنے ہیں؟ 5۔ توحید یعنی شہادتین پڑھنا، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 روزہ رکھنا، نمبر 4 زکوٰۃ دینا، نمبر 5 طاقت ہو تو حج بیت اللہ کرنا۔ تو یہ ایمان اور اسلام ہے۔ تو میرے عزیزوں، اور اس ایمان کے جو یہ 6 کھمبے ہیں، اب میں بتاؤں اس کے حصے کتنے ہیں؟ ایمان کے شعبے کتنے ہیں؟ ٹکڑے کتنے ہیں؟ کسی کو معلوم ہے؟ اگر کسی کو معلوم ہو تو ہاتھ اٹھاؤ۔ ایمان کے کتنے ہی؟ علماء سے معذرت کے ساتھ، علماء نہ بولیں بیچ میں۔ ایمان کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب بتاؤ، آپ لوگ دنیا میں ابھی ایمان ہی کو نہیں سمجھ رہے ہو اور دعویٰ کر رہے ہو بابا کی جنت پانے کے لیے۔ ایمان کی حقیقت کا پتہ نہیں آپ کو، ایمان کی تعریف کا علم نہیں آپ کو، ایمان کی جو اندر اس کے جو تمام سب خوبیاں اسی کا پتہ نہیں ہے۔ اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اپنے ابا حضور دادا آدم کی جو جنت سے نکالے گئے تھے اس جنت کو حاصل کریں گے۔ یہ بتلاؤ یہ کھوکھلا نعرہ ہے کہ نہیں ہے مسلمانوں؟ بولو اے نوجوانوں۔ دن رات جو دنیا کے اندر تم مشغول ہو، دنیا کی رنگینیوں کو مشغول ہو، تمہاری مثال ویسے ہی ہے، تمہاری مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص جنگل میں شیر نے دوڑایا تو بھاگ کر کے پیڑ کے اوپر چڑھ گیا، اور پیڑ کے اوپر چڑھا تو جس ڈالی پر بیٹھا ہوا ہے اس میں دیکھا شہد ہے، شہد چاٹنے میں لگ گیا، اور اس ڈالی کو ایک چوہا دھیرے دھیرے کتر رہا ہے۔ اس کو چوہے کا پتہ نہیں کہ اس کی ڈالی اور نیچے شیر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ ڈالی وہ مشغول ہے شہد چاٹنے میں، اور چوہا اس ڈالی کو دھیرے دھیرے کتر کر کے بالکل کھوکھلا بنا رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا مجھے بتایا جائے؟ ڈالی ٹوٹے گی اور نیچے آ کر شیر کے منہ کا کیا بنے گا؟ وہ لقمہ بنے گا۔ تمہاری مثال ایسے ہی ہے۔ موت تمہاری گھات میں لگی ہوئی ہے، موت تمہارے منہ پھیلا کر کے تمہارے پیچھے تمہاری زندگی کا انتظار کر رہی ہے، اور وقت تمہاری ایک ایک پل کو کھوکھلا بنا رہا ہے تمہاری زندگی کو۔ یہ وقت ایک گھڑی ایک چوہا ہے جو تمہاری زندگی کو دھیرے دھیرے کتر رہا ہے، اور تم ہو دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے۔ مسلمانوں، جس دن تمہاری زندگی کا آخری وقت آئے گا اور تم شاخے اس لذت سے ٹوٹ کے نیچے گرو گے، موت کا فرشتہ اپنے منہ میں دبائے گا، اور پھر وہاں کچھ کام، وہاں ندامت و حسرت کے سوا اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اس لیے ہم تمہیں بیدار کر رہے ہیں، ہم تمہیں جگا رہے ہیں۔ ہے نوجوانوں، میری باتوں کو سنو، اپنے اسلام کو سمجھو، اپنے اللہ کو سمجھو، اور میرے بزرگوں آپ بھی صحیح ایمان اور اس کی حقیقتوں کو سمجھو۔ اللہ کی قسم ہے، آج انہی ایمان سے دوری کی وجہ سے ہمارے اوپر نہ جانے کیسی کیسی مصیبتیں آ رہی ہیں، اور نہ جانے کیسی کیسی بلائیں آ رہی ہیں۔ آخر کب تک ایسے روتے رہو گے؟ کب تک پیٹتے رہو گے؟ مسلمان نوجوانوں، مسلمان بزرگوں، تم اٹھو۔ تمہیں نبی کی امت کے لوگ آواز دے رہے ہیں، تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پکار رہی ہے، اسلام تمہیں آواز دے رہا ہے کہ میرے نام لینے والوں بیدار ہو جاؤ، یہ دنیا چند دن کی ہے۔ ارے تم دنیا کی فکر کر رہے ہو، رب ذوالجلال کی قسم ہے تم سے زیادہ دنیا میں اللہ نے پرندوں کو پیدا کیا، چونٹیوں، دوسرے مخلوقات کو پیدا کیا، ہیں ہم سے تم سے زیادہ کی نہیں ہے۔ ارے سمندر جو 2/3 حصے میں ہے، 1/3 میں تو ہم ہیں، 2/3 حصے میں سمندر ہے، اور سب مچھلی کھا رہے ہیں، لیکن کبھی مچھلیاں مارکیٹوں میں کم
بکرے جو ہم پال رہے ہیں وہ تو کم ہو جاتے ہیں، لیکن مچھلیاں جن کو کوئی نہیں پال رہا کبھی کم ہو رہی ہیں، سمندر کے سمندر جھاڑ رہے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں۔ اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں جو اللہ نے سمندر میں بنائی ہیں، انہیں وہ اللہ روزی دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور یہ سب اللہ کی فرما بردار ہیں۔ ہم بھی اللہ کے فرما بردار بنیں اور تھوڑی بہت محنت کریں اس لیے تاکہ زندہ رہ سکیں، جی سکیں، مسافرت کی یہ گھڑیاں کٹ جائیں اور اصلی بابا کی وہ منزل، ابا حضور کا وہ جنت کا اللہ کا بنایا ہوا جنت میں جو مقام ہے ہم اس کو حاصل کر لیں۔ یہ موت کا فرشتہ دھیرے دھیرے تم سے قریب آتا جا رہا ہے اور تم دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہو۔ مسلمانوں بیدار ہو جاؤ، مسلمانوں اسلام کے اوپر بہت برا وقت آیا ہوا ہے، دوسری دنیا، دوسری مشنریاں اور کفر کی لابیاں اکٹھا ہو گئی ہیں، مسلمانوں تم کو ختم کرنے کے لیے مٹا رہی ہیں، مار رہی ہیں، بم برسا رہی ہیں، ایٹم بم برسا رہی ہیں، واللہ جگہ جگہ فساد کر رہی ہیں، تمہارے بیوی بچوں کو جلا رہے ہیں، مار رہے ہیں، اور تم خواب خرگوش کی نیند لے کر کے کھراٹے لے کے سو رہے ہو۔ مسلمانوں کب تک یہ خواب غفلت ہے؟ بیدار ہو جاؤ۔ ابھی تمہیں اپنے ایمان کا پتہ نہیں، ایمان کی کنہ اور اس کی حقیقتوں کا علم نہیں، واللہ حیرت ہے، تعجب ہے، آخر اس کا نتیجہ، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب میرے نزدیک یہی ہے کہ تم نے اللہ کے دین کی کوئی اہمیت نہ سمجھی، تم نے دنیا کمانے کو، تم نے بڑا عہدہ لینے کے لیے، کمپنی میں مدیری لینے کے لیے، تم نے جو ہے ہاسپٹلوں میں اور بڑے بڑے کمپنیوں اور شرکوں میں انجینئر ڈاکٹر بننے کے لیے، اس جہنم کو بھرنے کے لیے اپنی زندگی کے قیمتی سرمایوں کو تم نے صرف تو کر دیا تاکہ چند پیسے ملیں، لیکن آخرت کو پانے کے لیے تم نے ایک گھنٹہ بھی صرف نہ کیا کہ چلو کہیں دینی مرکز ہے، دینی سینٹر ہے، وہاں پہنچ کر کے ہم وہاں جا کر کے علم حاصل کر لیں۔ اور اگر کسی کو اللہ نے توفیق بھی دی، اللہ اکبر، افسوس ہوتا ہے، آسمان سے گرے کھجور پہ اٹکنے والی بات آتی ہے، اگر کسی مسلمان کو توفیق بھی ہوئی تو ان شیطانوں کے ایجنٹوں کے دامنوں میں جا کے پھنس گئے۔ اللہ اکبر، جو اللہ کے سیدھی راہوں پر بیٹھ کر کے لوگوں کو کفر اور شرک کی پلندے اور دعوت دے رہے ہیں، ان کے ہاں میں ہاں ملا کر اور تسلی لے لی کہ ہم ماشاءاللہ جنت میں ہو گئے، داڑھی بڑھا لی، پگڑ باندھ لیے، اور یہ نہ دیکھا کہ ایمان میں جو کیڑا چپکا ہوا ہے وہ ان تمام سب چیزوں کو فیل کرنے والا ہے، بالکل اسی پیڑ کے کیڑے کی طرح جو بے ثمر کر دیتا ہے اس درخت کو۔ یہ نہ دیکھا ہم نے، اس لیے طفل تسلیاں نہیں، ایمان ایک حقیقت ہے، اسلام ایک مشاہدہ ہے، اسلام ایک حقیقت ہے، اسلام کوئی خواب نہیں، اسلام کوئی ڈرامہ نہیں، اسلام کوئی تھیٹر نہیں کہ اس کے اوپر کوئی اداکار آ کر کے ایکٹنگ کر دے اور آپ نے دیکھا بات ختم، نہ، بلکہ اسلام ایک حقیقت ہے، اسلام ایک حقیقت ہے جس کو منوانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ مسلمانوں اپنے اس دین کی حفاظت کرو، عزت میں رہو گے، اس دین کی حفاظت نہیں کرو گے اللہ کی قسم ذلیل ہو جاؤ گے۔ اس لیے میرے عزیزو مجھے افسوس ہے کہ ایمان کی حقیقت کا پتہ نہیں، ایمان کے کتنے شعبے ہیں، ایمان کے کتنے حصے اور کتنے جو ہے درجات ہیں اور ایمان کے کتنے ٹکڑے ہیں، آپ کو اس کا پتہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی احادیث سے اگر آپ کو الفت ہوتی، اگر آپ کو محبت ہوتی، اگر آپ کو قربت ہوتی، رب کی قسم ہے چھوٹے چھوٹے بچے اسی مملکت سعودی عربیہ کے، آپ ان بچوں سے پوچھ لو تو وہ حدیث پاک پڑھ کے بتا دیں گے جو نبی نے بتلائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ، اور ایک روایت میں ہے بضع و ستون شعبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کے 70 سے زیادہ یعنی 78 79 حصے ہیں۔ کتنے؟ 70 سے زیادہ، 80 سے کم، یعنی 78 79 75، المہم 70 سے زیادہ 78 79 حصے ٹکڑے، اور ایک دوسری روایت میں ہے 68 یا 69 یعنی 60 سے زیادہ اس کے شعبے ہیں۔ اعلیٰ، اس کا سب سے بلند حصہ کیا ہے؟ بولو، لا الہ الا اللہ۔ وَأَدْنَاهَا، اور اس کا سب سے کم ترین، ایمان کا سب سے کم ترین حصہ، ایمان کا سب سے کم ترین درجہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹا دینا۔ راستہ جا رہے ہیں، ٹوٹے ہوئے شیشیوں کے ٹکڑے آپ کو نظر آ گئے، آپ نے اس کو سائیڈ میں کر دیا یا زبالے میں ڈال دیا۔ یہ نہیں کہ آپ نے پیپسی پی اور گاڑی سے اٹھا کر کے روڈ پر پھینک دیا، یہ ایذا پہنچانے والی چیز ہے کہ نہیں؟ ارے اگر انسان نہیں وہاں پہنچتا، جانور کو ایذا پہنچ سکتی ہے،
بھیڑ بکریوں کو ایذا پہنچ سکتی ہے، بکری چرانے والوں کو ایذا پہنچ سکتی ہے، کسی کے گاڑی کے نیچے آ گیا تو ٹائر کہیں صحرا میں پھٹ گیا تو خلاص کیا کرے گا وہ؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایذا، ہر ایذا اور تکلیف پہنچانے والی چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا، یہ ایمان کا سب سے نچلا حصہ ہے میرے عزیزو، یہ ہے ایمان کا حصہ، ایمان کا شعبہ۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو آج کتنی باتیں سنی؟ ایمان کا معنی سنا آپ نے ڈکشنری میں، ایمان کا معنی آپ نے سنا شریعت کے اصطلاح میں، ایمان کی تعریف آپ نے سنی، نمبر 4 ایمان کے ارکان آپ نے سیکھے، نمبر 5 ایمان کے کتنے حصے ہیں آپ کو معلوم ہوا، نمبر 6 ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے یہ بھی بتاتا چلوں۔ ایمان نیکیوں سے بڑھتا ہے، برائیوں سے گھٹتا ہے۔ ایمان نیکیوں سے کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے، اور گناہوں سے گھٹتا ہے۔ اب میرے عزیزو اس کی مختصر سی تفصیل میں بتلاؤں۔ اب جو شخص زبان سے دعویٰ کرے کہ وہ مومن ہے اور اس بات کی گواہی دے، میری بات غور سے سننا، گھپلا نہیں کرنا، بالکل میں ایک ایک چیز کھول کھول کر کے رکھ رہا ہوں۔ اب جو شخص زبان سے دعویٰ کرے کہ وہ مومن ہے اور اس بات کی گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور عمل اپنے اعضاء سے، اپنے اعمال سے، جسم کے حصوں سے اس بات کا اظہار کرے، یعنی عمل کرے، جیسے نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ کرے، طاعت و فرما برداری کے اعمال کرے، یہ تمام سب کرے، زبان سے اقرار کرے، زبان سے دعویٰ کرے کہ وہ مومن ہو اور اس بات کی گواہی دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور عمل سے اس کا ثبوت بھی پیش کرے، لیکن دل سے نہ مانے، بولو، لیکن دل سے اس کی تصدیق نہ کرے، اس کو نہ مانے، تو پھر ایسے بندے کو کیا کہیں گے؟ منافق۔ جزاکم اللہ خیر، ایسے بندے کو کیا کہیں گے؟ منافق۔ اور منافق کون ہوتا ہے؟ وہ ملت اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ منافق کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے، اور اس کا حشر بھی کافروں سے بھی بدتر ہوگا۔ کافر تو اوپر رہیں گے، لیکن منافق کے بارے میں اللہ عز وجل ارشاد فرماتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، منافق نہایت ہی نچلے درجے میں رہیں گے، نہایت جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے۔ یہ منافق کافروں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اللہ عز وجل نے ان کی پہچان بتلائی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 8 اور 9، سورہ بقرہ آیت نمبر 8 اور 9 آپ شروع ہی میں قرآن کریم کے دیکھیں، اللہ عز و جل نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لائے اللہ پر، ہم ایمان لائے یوم آخرت پر۔ اللہ فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ بات اظہار کر کے تاکہ ہم بھی مومنوں کی صفوں میں بیٹھے رہیں، ہمیں بھی نعمتیں ملیں جو مومنوں کے اوپر آئیں، کچھ نہ کچھ ہمارے برکھا برسے گی اگر مومن کی جھوپڑی پر، تو ہماری جھوپڑی بھی سیراب ہو جائے گی۔ اس لیے لگے بجھے ہیں، کمزوری کی وجہ سے، چاپلوسی کی وجہ سے، یا دولت دیکھ کر کے، المہم کسی وجہ سے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ زبان سے کہتے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے، مومنوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اللہ فرماتا ہے وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، حالانکہ نہ وہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہ مومنوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے۔ یہ منافق ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، ان کی بیماریاں اللہ اور زیادہ فرماتا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس تکذیب کی وجہ سے، تصدیق نہیں کی انہوں نے دل سے، جھٹلانے کی وجہ سے، دل سے نہ ماننے کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ دردناک عذاب میں ہے۔ تو میرے عزیزو، اس طرح کے لوگوں کی حقیقتیں اور ان کا نفاق اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب وہ کسی امتحان اور آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں۔ منافق کا پتہ کب چلتا ہے؟ ایسے نہیں پتہ چلے گا، جب ان سے امتحان لوگے، جب ان کو آزماؤ گے کسوٹی پر قرآن و سنت کے، جب ان کو اس آزمائش میں، وہ کسی دنیا کی آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے
کہ وہ مومن ہیں یا منافق ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 10 اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے، لیکن جب وہ اللہ کے سلسلے میں، جب وہ اللہ کی راہ میں تکلیف پہنچائے جاتے ہیں، انہیں ایذا پہنچائی جاتی ہے، اللہ کی راہ میں کسی معاملے پر ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ تو لوگوں کی ایذا دہی کو لوگوں کی ایذا دہی کو وہ اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتے ہیں۔ لوگوں نے انہیں تکلیف پہنچائی ہے لیکن وہ اللہ کے اوپر ساری ذمہ داریاں ڈال رہے ہیں، حالانکہ یہ لوگوں نے تکلیف پہنچائی ہے، وہ اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ رہے ہیں۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ نفاق کی علامت ہے۔ آزمائش ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، بندوں کی طرف سے ہو تو وہ جھیلو، صبر کرو، اسے یہ نہ کہو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا۔ سمجھ رہے ہیں نا میرے عزیزو؟ یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے جن کا ایمان مضبوط اور پختہ نہیں رہتا، بلکہ وہ تذبذب کے شکار رہتے ہیں، جہاں جیسا دیس وہاں ویسا بھیس۔ اس طرح سے یہ منافقین ہیں۔ اور اگر مسلمانوں کی کہیں فتح ہو گئی، مسلمانوں کو غلبہ ہو گیا تو پھر ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور اگر کافروں کا کہیں پلڑا بھاری ہو گیا کسی موقع پر تو پھر ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں۔ اور ایسے منافقین آپ کو ہر جگہ ملیں گے، اور دنیا میں بھی آج بھی، پہلے بھی تھے، آج بھی آپ کو ملیں گے۔ اللہ نے ایسے منافقین کی حالت قرآن کریم کے اندر سورہ نساء آیت نمبر 141 کے اندر بیان فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قال الم نکم معکم وان کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم نمنعکم من المؤمنین۔ اللہ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اے مسلمانوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، جو تمہارے خلاف انتظار میں بیٹھے ہیں، اگر تمہیں فتح ملتی ہے، تم غالب آتے ہو کافروں پر، تو آ کے کہتے ہیں ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی تو تمہارے دوست ہیں، ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن اگر کافروں کو غلبہ ملتا ہے تو کافروں میں جا کر کے کیا کہتے ہیں؟ الم نستحوذ علیکم، کیا ہم تم پر غالب نہیں آنے لگے تھے؟ ارے ہم تم پر غالب آنے لگے تھے، لیکن ہم لوگوں نے دھوکہ دے کر مسلمانوں سے تم کو بچا لیا، اور ہماری وجہ سے تم بچ گئے، ورنہ کب تک تم ختم کر دیے جاتے۔ ایسے بھی منافقین موجود ہیں، ہاں اسلام کا نام لیتے ہیں، مسلمانوں کا نام لیتے ہیں، لیکن اس طرح سے گیم کھیلتے ہیں۔ اللہ ان کا بھانڈا پھوڑ رہا ہے اور فرما رہا ہے ایسے بھی منافقین ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس طرح سے جب یہ اور اسی طرح سے منافقوں کی ایک شناخت اور پہچان اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلائی کہ جب ان کو کسی فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آ جاؤ بھائی، جھگڑا نہ کرو، لڑائی نہ کرو، فتنے نہ پھیلاؤ، آؤ کتاب اللہ تمہیں آواز دے رہے ہیں، سنت رسول اللہ پہ آؤ، فیصلہ کر لو، لڑائی کس بات کی ہے، اختلاف کس بات کا ہے، تنازع کس چیز کا ہے، جب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ موجود ہے آؤ اس کے اوپر فیصلہ کر لو، تو پھر اگر معاملہ ان کے حق میں ہوتا ہے تو پھر تو بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر معاملہ ان کے حق میں نہیں ہوتا، فیصلہ ان کے عقیدے، ان کے عمل کے خلاف ہوتا ہے، تو پھر منہ پھیر کر کے چل پڑتے ہیں۔